السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی بھی فقر و فاقہ تک نہیں پہنچتا، کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ کی شکایت نہیں ہوگی، رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا وظیفہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ ادھر ادھر کی وظائف پڑھنے کے بجائے وہ وظیفہ پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی کی شکایت ہے، اگر آپ کو فقر و فاقہ کی شکایت ہے تو آج ہی سے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کرے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو زندگی بھر آپ کو کبھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 668 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کی حالت تک نہیں پہنچے گا، کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقْرَأْنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ فرماتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے والا شخص کبھی بھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی اس کو۔ سورہ واقعہ یہ سورۃ الغنا ہے، محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث غالباً فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، یہ سورۃ الغنا ہے، محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ تو سورۃ الغنا پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی محتاجی دور ہو جائے گی، سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ تفسیروں میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان سے فرمایا آپ کسی چیز کی تکلیف محسوس تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ پھر ان سے فرمایا آپ کو کسی چیز کی آرزو ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ پھر ان سے فرمایا کہ آپ طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات نے مجھے بیماری دی ہے، یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو میں دوسرے طبیب کو کیوں بلاؤں؟ سب سے بڑا طبیب اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں آپ کی مالی مدد کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا ان کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کی حالت تک نہیں پہنچے گا، وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ واقعہ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی امداد کو ٹکرا رہے ہیں کہ مجھے آپ کی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق کے مسئلے کو سورہ واقعہ کے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ تو سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے جو آپ کی محتاجی کو، آپ کی رزق کی تنگی کو دور کرنے والی صورت ہے۔ اس کو سورہ غنا کہا جاتا ہے، اس کو پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، خود بھی پڑھا کریں ہر رات، اپنے بیٹیوں کو، بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، گھر میں جتنے مرد و عورت ہیں سب کو یہ سورت پڑھنا سکھلائیں، ان کو یاد کرائیں، ان سے جو ہے ہر رات پڑھنے کے لیے کہیے، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو سورہ واقعہ آج رات ہی سے پڑھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ دعائیں دو گے، کبھی جو ہے انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی رزق کی تنگی کی شکایت دوبارہ نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔